بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سے چند ہفتے پہلے جنرل باجوہ صاحب لاہور تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں پہ ریٹائرڈ فوجی افسران جن کو ایکس سروس مین کا کہا جاتا ہے ان سے ایک خطاب کیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ وہاں نے ایک بات جو ہے ایک خاص بات کی تھی، سب بتایا کہ ہم نے کس طریقے سے عمران کو فیور کی، اس کو پروموٹ کیا، اس کے بارے میں ہم نے ایک مثبت امیج سب کچھ سامنے لے کے آئے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ وہ طریقے سے بتایا انہوں نے کہ فوج کے اوپر ایک برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، خود وہ پاپولر ہو رہے ہیں اس بات کے اوپر۔ لیکن جو بات مجھے کرنی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک ریڈ لائن ڈرا کر لی ہے، اس سے آگے عمران خان بڑھے گا تو ہم اس سے نپٹ لیں گے، اور اگر کہیں پہ کوئی ایسا صادم خطرہ ہوا کوڈڈ لینگویج میں یہ بتایا کہ ہم یعنی کہ پاکستان کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے یا اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو فوج ایکشن میں آ جائے گی۔ اب ایکشن کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نے دو چار دن پہلے بھی اس کا سرسری ذکر کیا۔ آج شیریں مزاری جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو گئی اور رہا بھی ہو گئی۔ گرفتار ہوئی تو فوراً ہی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ یہ گرفتاری ہم نے نہیں کی۔ خیر مجھے اندازہ تھا کہ یہ محکمہ زراعت نے کی ہے، لیکن محکمہ زراعت نے گرفتاری ان چیزوں پہ نہیں کی جو محکمہ زراعت کے خلاف اس کی گفتگو تھی، بلکہ کی کہ جی انہوں نے ایک فراڈولنٹ طریقے سے بہت سی زمین اپنے نام ٹرانسفر کرائی ہے، جس میں سے شاید 800 کنال زمین شیریں مزاری کے بھی حصے میں آئی ہو۔ ان کے والد نے کوئی فراڈولنٹلی کرائی ہے۔ شیریں مزاری کو بتایا کہ 1966 میں پیدا ہوئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے کہا میں جب 74-75 میں قائد اعظم یونیورسٹی میں تھا تو یہ تو وہاں سے گریجویٹ کر کے آ چکی تھی انگلینڈ سے۔ یہ تو شکر ہے کہ ابھی پھر انہوں نے بتایا کہ میں 1971 میں وہاں پڑھ رہی تھی، انگلینڈ کے اندر پڑھ رہی تھی، اور پھر وہاں سے ادارے واپس آئی۔ تو یہ بتا رہے تھے جی کہ جب یہ زمین ٹرانسفر ہوئی 1971 میں شیریں مزاری کے نام پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں پڑھ رہی تھی۔ فواد چوہدری صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی عمر صرف 4 سال تھی، یعنی کہ 71 میں وہ پڑھ رہی تھی اور ان کی عمر 4 سال تھی۔ کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا، میں قائد اعظم یونیورسٹی میں تھا تو یہ تب پڑھ کے آ چکی تھی، تو مجھے سرسی طور پر کسی نے بتایا کہ یہ لڑکی خاتون ہے جو کہ LSE سے آئی ہیں اور کسی سلسلے میں قائد اعظم یونیورسٹی آئی ہوئی تھی، یا شاید انہوں نے جاب شروع کر دی تھی وہاں پہ۔ اب بڑی لہر دہ ہوئی اور ایسا بتایا گیا کہ خاتون اور پتہ کیا کیا۔ یہ وہ بے شرم لوگ ہیں کہ جنہوں نے مریم نواز کو والد کے سامنے کوٹ لکھپت جیل میں گرفتار کر لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مریم نواز کو نواز شریف صاحب کے ساتھ سزا بھی سنائی تھی، اور اس کو صرف کوئی وجہ نہیں تھی اس لیے سوائے اس کے کہ وہ سیاست میں والد کی لیگیسی لے کے چونکہ آگے آ رہی تھی، اور یہ واحد بون آف کنٹینشن تھی کہ جب وہ ہمارے ادارے نواز شریف پہ خط تنسیخ پھیرتے تھے تو ساتھ مریم کو بھی لف کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مریم وہی بیانیہ لے کے جائے گی جیسے بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار بھٹو کا بیانیہ لے کے آئی تھی، تو یہ مریم بھی وہی لے کے جائے گی، اور باقیوں سے انہیں امید تھی کہ وہ تعاون کریں گے، مفاہمت کریں گے، یہ مزاحمت نہ کرے۔ خیر وہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے کل بھی کہا ہے اور میں نے شاباش عمران کو دی تھی کہ مزاحمت والی چیزیں تو بھول گئی، اب تو جان کنی کا عالم ہے، اب تو اپنی جان کی پڑ گئی ہے۔ کہاں پہ مزاحمت اور مفاہمت کے اندر باریک لائنیں کھینچی جا رہی تھیں، اور کہاں پہ اتنی افراتفری ہے کہ عمران خان صاحب کی گالیاں کھا کے بدمزہ نہیں ہو رہے ادارے، اور کہاں پہ شیریں مزاری نے جو کچھ ان کے بارے میں کہہ دیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ چیزیں ساری پاکستانی قوم پہ آزمائی گئیں، یہ محکمہ زراعت جو مسلم یونین کے لوگوں کو پکڑ کے اور پھینٹی دے رہا تھا، صحافیوں کو انہوں نے جا کے تشدد کے مطیع اللہ جان سے لے کے عامر نورانی سے لے کے سارے ایکٹیو تھے وسیع تر قومی مفاد اور قومی سلامتی کے لیے، اور پھر سپریم کورٹ ایکٹیو ہو گئی کہ ایک جج فرما رہے ہیں کہ تاثر مل رہا ہے، تاثر نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن میں نہیں ملا تھا، تاثر جو ہے نیب کے چیئرمین کی ویڈیو آنے پہ نہیں ملا تھا کہ وہ کمپرومائز ہو گیا ہے، تاثر کہیں نہیں ملا تھا۔ مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ لگے ہوئے ٹرائل کورٹ بن کے ان کو سزائیں دے رہے ہیں، اپیل کا حق چھین لیا نواز شریف صاحب سے۔ 1973 کے آئین کی اس سے خوبصورت ہمارا مائٹی سپریم کورٹ کیا تو وہ کرتا کہ انہوں نے ٹرائل کے بغیر کسی عدالت میں نہیں کہا اس کا ٹرائل کرے پھر دیکھے،
کیونکہ تاثر نے کہا کہ جی آپ تبادلے نہ کریں، چلو وہ بھی کر کے دیکھ لیں. یہ آپ نے پہلے کون سا پاکستان کے لیے جو خدمات آپ کی سنائی روح سے لکھی گئی ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک خاص قسم کی روح ہے جو جسٹس منیر ملک، اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے، لعنت بھیجے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہوں، بد دعائیں دینے کو دل نہیں کرتا، لیکن چونکہ اس نے جرائم کیے ہیں فساد فی الارض کے لیے اور امت مسلمہ کے خلاف کیے ہیں، تو میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بخشے جانا چاہیے یا بخشے گئے ہوں گے، باقی اللہ جانتا ہے. لیکن یہ وہی لیگیسی ہے ثاقب نثار سے ہوتی ہوئی، اور کچھ وہ کھوسہ میں صاحب بھی کوئی پاک نہیں تھے، اور پھر گلزار صاحب، اور جو بھی ہے سلسلہ جو ہے نیابت چلا آ رہا ہے. تو مریم نواز صاحبہ کو جب گرفتار کیا گیا تھا، پیشی ہوئی تھی، کس کس کو نہیں. مجھے یاد ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ نواز شریف کی گرفتاری پہ بہن نکلی تھی، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، تو ان کو اسی طرح گھسیٹ کے نکالا گیا تھا. بے نظیر صاحبہ کو کتنی دفعہ جو ہے نا اس طرح کا سلوک کیا گیا، اور ہر کے پیچھے یہی ہوتا تھا کہ یہ صحافت جو تھے، سیاست سے زیادہ سخاوت جو تھی وہ پیچھے ملوث ہوتی تھی. تو ایک تو پنجاب گورنمنٹ نے، ملک احمد خان صاحب نے فرما دیا کہ ہم گورنمنٹ ملوث نہیں ہے. فوراً ہی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے اس کا، انہوں نے فوری رہائی کا بھی حکم دیا. انہوں نے کہا میرے علم میں ابھی آیا ہے اور یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. پھر میں ابھی ایک ویڈیو کلپ آپ دکھا رہا ہوں، اتنے میں شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی جو ہے وہ خاصی ایک تکڑی ہے، انہوں نے پھر اس ویڈیو میں بتایا، اور وہ بھی وائرل ہوا ہے کہ میری والدہ کو گرفتار جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب نے کروایا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کون انہیں اٹھا کے لے کے گیا ہے، لیکن جس طرح کا پیٹرن ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یہ کام یوزلی جنرل باجوہ جیسے لوگ کراتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ چونکہ رہا ہو گئی ہیں، لیکن تحریک انصاف والے جو فرما رہے ہیں ان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ وہ ان کو اگر شرم ہوتی تو جو کچھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کرتے رہے جیلوں سے اندر اور باہر، تو ان کو پتہ چل جانا چاہیے تھا. باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کل جو مریم نواز صاحبہ کا جو کے بارے میں بیان ہے، اس میں بھی وہ ریزونیٹ کر رہا ہے، وہ بہہ رہا ہے بار بار. ساری تقریباً جتنے شرفاء ہیں، جتنے ہمارے جو ایک مہذب لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، انہوں نے اس پست ذہنی کے اوپر خوب عمران خان کو اڑیا تو لیا ہے. لیکن مجھے افسوس یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف سے متعلقہ لوگ جو تھے ان کے اوپر جو نہیں رنگی، بلکہ وہ اس کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک فرض کیا، میں تو خیر اس میں توجہ نہیں تھا، تو میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ان کو کرنے جو بکواس یہ ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، جن کے اندر احساس زیائی نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو چلو یہ پہلے ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ عمران خان صاحب کے منہ سے اچھا نہیں لگتا. پاکستان کے جو لیڈر ہے، پہلے تو اس لیول کا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیول پہ کس کس لیڈر نے اس طرح کی حرضہ سرائی کی ہوئی ہے. ایک میرے ذہن میں آتا ہے، اس کا نام ہے الطاف حسین. باقی لیڈر جو ہے بہت تجاوز بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی پست گفتگو، اس طرح کی فوش گفتگو، اس طرح کی اریاں گفتگو، اس طرح کی سیکسی گفتگو جو ہے، یہ عمران خان صاحب کو امتیاز ہے. 70 سال کا آدمی. مریم نواز صاحبہ نے صحیح کہا کہ میرے باپ کے برابر ہو، کیونکہ نواز شریف 73 کے ہوں گے، عمران خان 70 سال کے ہیں. تو 70 سال یا 73 کا جو ہے، اگر 73 ایئر کی جو بیٹی ہے وہ عمران کی بیٹیوں کے برابر ہو. انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہاری بیٹی کے برابر ہوں، اور تم نے کیا غلیظ زبان استعمال کی ہے اور کیا اتنا کا گند نکالا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جملہ تو خیر اس کو ہانٹ کرتا رہے گا، لیکن اس طرح سے میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی لوں گا. تو انہوں نے یہ گفتگو جو ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا جی کہ بے نظیر کو پیلی ٹیکسی کہا گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں، بے نظیر اور نصرت بھٹو صاحب کے بارے میں 2 دفعہ نازیبہ کلمات استعمال ہوئے تھے، اور دونوں دفعہ شیخ رشید ایک بازاری انسان نے کیے تھے. یہ بات ذہن میں رکھیں. پھر جاوید لطیف صاحب کے بارے میں بالکل جاوید لطیف صاحب کی اسمبلی میں تو تکرار ہو گئی تمراز سعید سے، اور تو تکرار میں انہوں نے غصے میں کیا. لیکن جاوید لطیف ایک اتنے نفیس انسان ہیں کہ جو کچھ انہوں نے فوراً اس پہ معافی بھی مانگی، الفاظ بھی واپس لیے، اور بتایا کہ میں تیش میں آ گیا تھا جو مجھے نہیں آنا چاہیے تھا. اور وہ مراد سعید کو گالیاں دے رہے تھے یا اس کو برو بلا کہہ رہے تھے، گالیوں میں اچھی تھی، جو کہ ابھی علی نواز نے نہیں دی اسمبلی کے اندر گالی. آج شیریں مزاری نے نہیں گندی گالی دی. آپ دیکھیں نا وہاں پہ چپ ہو جاتا. مجھے پتہ شیریں مزاری مردانہ گالیاں دیتی ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ شیریں مزاری مردانہ گالیاں دیتی ہیں،
بڑی گندی گالی دیتی ہیں، ان کی زبان پہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب وہ ان کو گرفتار کرے پہلے جھوٹ بولو گے مار کے گھسیٹ کے، شکر ہے کہ ویڈیو فلم انہوں نے تیار کر لی تھی. ان کو پتہ تھا کہ یہ اس میں بکواس ہوگی، کہ ان کو اٹھا کے وہ لے کے جا رہے ہیں پکڑ کے. ظاہر ہے وہ نہیں جانا چاہتے، وہ کہتے نہیں ہم نے لے کے جانا ہے. گھسیٹا کہاں گیا ہے، مارا کہاں گیا ہے، بال کہاں نوچے گیا. لیکن شیخ مزاری نے جب گالی دی تو وہاں کیمرہ چونکہ شاید سوشل میڈیا پہ آ جائے وہ اپلوڈ کر دیں گے یہ لوگ. اصل میرا جو موضوع ہے وہ چھوٹا سا اس کو میں کر دوں کہ عمران خان صاحب کا جو فینومنا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور پھر تاریخ سے ہم سبق نہیں سیکھتے. یہ دو تاریخ کے بارے میں حتمی چیزیں ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ تاریخ اتنے جلدی اپنے آپ کو دہرائے گی. میں مختصراً بتاتا ہوں. ایک فینومنا پیدا ہوا 60 کی دہائی میں اور 70 کی دہائی میں. جماعت اسلامی کا کراچی میں توتی بولتا تھا. جماعت اسلامی ایک بہت مقبول جماعت تھی. 1971 کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے کراچی کی جو 6-7 سیٹ تھی اس میں 3 سیٹ جیتی. مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کی، پروفیسر غفور صاحب کی اور فاروقی صاحب کی. میرے خیال 7 ٹوٹل سیٹس تھیں اور یہ معمولی بات نہیں تھی کہ 70 کی دہائی میں. اور وہ ہمیشہ سے ان کا بڑا اثر رسوخ تھا. یونیورسٹیز کے الیکشن میں کراچی میں اور پھر پنجاب میں طلبہ میں اسلامی طلبہ ایسی تھی کہ اکثر جگہ پہ نمبر 1 بھی اسلامی طلبہ ہوتی تھی، نمبر 2 بھی. کراچی یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں تو کوئی مقابلہ کو کر ہی نہیں سکتا تھا، اتنی پاپولرٹی تھی. اب جب ضیاء الحق صاحب کا معاملہ آیا تو یہ ذہن میں رکھے کہ جماعت اسلامی ضیاء الحق کے ساتھ کھڑی ہو گئی. کراچی کی جماعت اسلامی جن کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، پروفیسر غفور صاحب تھے، پھر سید منور حسن صاحب تو ابھی وفات پائی انہوں نے، اور پھر جماعت اسلامی کے امیر رہے. میں سب کے ساتھ میرا بہت تعلق تھا. فاروقی صاحب سے جتنے لوگ تھے وہ سب ضیاء الحق کو وہ زہر ہلال سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک کینسر ہے، یہ پاکستان خراب کر رہا ہے. اور وہاں کراچی میں ضیاء الحق کے لیے وہ جذبات نہیں تھے جو کہ جماعت اسلامی پاکستان میاں طفیل محمد صاحب کے بارے میں تھے. انہوں نے سوچا کہ جی جماعت اسلامی کو یہاں سے نیوٹرلائز کیا جائے اور ان کو نکالا جائے. چنانچہ وہاں سرپرستی شروع ہو گئی. الطاف حسین جو کہ اس وقت اسٹوڈنٹس لائف سے نکل کے اور تقریباً وہ جو تھے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے اور جمعیت کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہوا تھا، تو وہ چاہ رہے تھے ان کو انہیں پروموٹ کیا جمعیت کے مقابلے میں. وہ ایک دم اس کو ایک جلا ملی اور وہ ایک افریت بن کے سامنے آ گیا. اور پھر ایسا ہوا کہ وہ پوری کراچی کی اور حیدرآباد کی خصوصاً لسانی سیاست جو اردو سپیکنگ ہے ان کے اندر بلا شک غیر ہے وہ چھا گئے. نمبر 1 بھی وہ 2 وہی تھے، نمبر 2 بھی، نمبر 3 بھی، نمبر 4 بھی لمبے عرصے کے لیے. اب اس کے اندر ایک بڑا نستعلیق پوائنٹ ہے کہ جب آپ اور پھر اس نے پہلے دن سے فاشسٹ سیاست کا کر دیا افتتاح. 1985 سے کہا کہ جی اب مہاجروں کو کوئی، اس کا نام تھا پہلے مہاجر قومی موومنٹ، بعد میں اس کو متحدہ قومی موومنٹ کا نام دیا گیا تھا 1992 یا 93 میں. وہ بھی ایک اس کے وہ دباؤ سے کہ کسی طرح نکلیں، کیونکہ مہاجروں سے تھوڑا سا ایک نام چینج کر کے تھوڑی میک اپ چینج کریں. یہ مصطفیٰ کمال صاحب تو ابھی تک کہتے ہیں کہ وہ بھی لسانی جماعت ہے اور واقعی وہ کرتی وہی سیاست ہے مہاجروں کی. تو انہوں نے مہاجروں کی، جس کو کہنا چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ اس میں انہوں نے ان کو کہا 1985 کے اندر تقریر کی اور بتایا کہ جی آپ لوگوں نے کس طریقے سے آپ اپنی زندگی گزارنی ہے. لڑو گے، مرو گے، گالیاں گندی گندی اس الطاف حسین دیتا تھا اپنے مخالفین کو اور سب کو، اور ہر طرح کی زبان استعمال کرتا تھا. اس وقت تک ہماری اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس کو پروموٹ کرتی آ رہی تھی. پھر یکدم اسٹیبلشمنٹ کو 4-5 سال بعد پتہ چلا کہ یہ افریت جو ہے یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے. پھر ایسا بھی ہوا کہ 1991-92 میں ان کے خلاف کراچی میں آپریشن شروع ہوا. اس وقت نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت تھی ایز اے وزیر اعظم. تو اس آپریشن میں اور ورچولی وہ فوج کی حکومت تھی. نواز شریف صاحب کو تو انہوں نے بے دست و پاک کیا ہوا تھا. بعد میں نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بتایا بھی صحیح، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں استعفیٰ نہیں دوں گا اور میں لڑوں گا، اور جس کی وجہ سے ان کی سیاست میں پاپولرٹی ہوئی. تو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ان کو انہوں نے ایک اس معطل بنا کے رکھا ہوا تھا. چنانچہ اب یہاں پہ جب ہوا تو آپ یہ حیران ہو جائیں گے کہ ایک موقع پہ ایم کیو ایم فوج کے لوگ اغوا کر رہی تھی اور فوج ایم کیو ایم کے لوگوں کو اٹھا رہی تھی. پھر ایک ایسا موقع آیا کہ ایم کیو ایم نے ایک فوجی میجر کو اغوا کر لیا تو فوج کو ایم کیو ایم کے بہت سارے بندے چھوڑنے پڑے اور ایم کیو ایم کو فوجی دینے پڑے. یہ پاکستان میں ماشاء اللہ نہیں تھا، جمہوری حکومت قائم تھی، آئین پاکستان قائم تھا اور یہ وہاں کام ہو رہے تھے. اور میجر کے اندر پتہ چلا کہ ایم کیو ایم نے ڈرلوں سے اس کو اذیت دی ہوئی تھی، کوئی گھٹنوں سے، کوئی سر سے، کوئی اس میں. اور الطاف حسین
کی ایک اور جو خوبصورتی تھی کہ ان کے نے اس سارے عرصے میں 1985 سے لے کے 1990 تک میں اردو سپیکنگ بہترین ملک کے جو دانشور ہیں، بہترین بڑے بڑے ہیوج شاعر ہیں، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئرز، شوبز کے بڑے بڑے نام، ایکٹرز، ٹی وی کے سارے ان کے اس طرح دیوانے تھے کہ آپ عمران سے جو آج کا طریقہ صاحب کا عشق ہے اس کو دکھا ہی نہیں سکتے. اور انہوں نے ایک تہلکہ مچایا ہوا تھا ہر جگہ پہ. وہ اس کو کہتے تھے کہ پیر الطاف کا نام دیا گیا. کہا کہ چاند کے اندر الطاف رہتے ہیں. کہا یہ درخت کے اندر پتے نکلے ہیں، اس کے اوپر الطاف لکھا ہوا ہے. بالکل اب یہ سوچیں کہ یہ وہ جس کو گالی دیتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر ایک پیر صاحب نے ایک لعنت بھیج دیا. ایک اور بڑا کمال ہوا، یہ 1971 سے اسی ایک سملیرٹی تھی. یہ جو پاپولر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پھر دھون دھاندلی سے یہ پھر الیکشن جیتے ہیں. یعنی کہ ایم کیو ایم کی جو پاپولیرٹی تھی وہ شاید اس کے اندر کراچی میں اگر کوئی 20 سیٹس ہے تو ان کو ان میں سے 7 8 10 مل جاتی. لیکن وہ 20 سیٹس جو کراچی حیدرآباد کی وہ بالکل پکی جیب میں کر دیتے تھے دھاندلی کرا کے. جیسے شیخ مجیب الرحمان کو کہتے ہیں نا فیئر اینڈ فری الیکشن ہے، تو میں کبھی اس کو فیئر فری الیکشن والے کو نہیں مانتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان نے لوگوں کو بالکل جس کو کہتے ہیں مارجنلائز کر دیا تھا مخالف جماعتوں کو، اور 100% اس میں سے 2 سیٹیں چھوڑ کے راجہ تریدیو رائے کے اور نور الامین کی ساری شیخ مجیب الرحمان سیٹیں مشرقی پاکستان سے جیت گیا تھا. اب اس صورتحال میں جبکہ ایم کیو ایم نے کراچی میں سیاست میں بھی جہاں پہ لوگ ساتھ نہیں تھے وہاں پہ فیشسٹ ہو کے دھون دھاندلی سے جھوٹ بول کے گالیاں دے کے لوگوں کو قتل کر کے لوگوں کو اذیت دے کے، جیسے کہ عمران خان صاحب نے پوری ریاست کو استعمال کیا. جو ریاست پاکستان ہے یا ہماری عسکری قیادت ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلا کہ الطاف حسین تو اصل میں را کے اور MI6 کے جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے پیچھے وہ کھڑے ہیں، اور CIA بھی کھڑی ہے. میں تو ہمیشہ یہ میرا تو پرانا ہے کہ جی CIA را MI6 پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے ایک ہی پیج پہ ہیں. سبق سیکھ لیتے تو الطاف حسین کی روح جو ہے پورے پاکستان تک نہ پہنچتی. الطاف حسین تھا کنفائنڈ کراچی اور حیدرآباد تک. اب معاملہ آگے عمران خان صاحب کا بالکل وہی دیکھیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کو اور مسلم نون کو، خصوصاً مسلم نون کو پنجاب میں، اور نواز شریف صاحب کو اور ان کی بیٹی مریم کو سیاست بیر رکھنے کے لیے یہ تحفہ تیار کیا عمران خان. ان کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ حضور یہ ٹکر جائے گا، کسی کا عقل استعمال کرو اگر آپ پہ نہیں ہے. لیکن ان کے بھی ارادے پختہ تھے، اٹل تھے. ان کے تو ایسے اٹل ارادے ہوتے ہیں، یہ کچھ کرنا چاہیں تو کر کے دکھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں. متی اللہ جان کو اٹھا لیا، شیری مزاری کو اٹھا لیا، محکمہ زراعت میں مسلم نون کے آئے دن بندے اٹھا رہے تھے، عدالتیں مسلم نون کے لوگوں کو نااہل قرار دے رہی تھی. طریقے صاحب کے خلاف استعمال کریں گے. جب وہاں نہیں کامیاب ہوئے یہاں کیسے کامیاب ہوں گے؟ اب وہ مونسٹر جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کیا کہ انہوں نے مسلم نون کو حکومت دے کے اور عمران خان کو ہٹوا کے مسلم نون کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. وہی چیزیں تحریک صاحب میں دیکھ کے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں الطاف حسین کے پاس تھے، شاعر، ادیب، ایکٹر، ایکٹریسز، یہ سارے سملیرٹیز دیکھیں. وہی زبان گندی غلیظ، وہ لوگوں کو ماں بہنوں کی گالیاں دیتا تھا، یہ لوگوں کو ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے. یہ تو جلسوں کی زبان آپ سنیے، اس کی جو باقی زبانیں سن لیں. اور پھر اس کے بعد بڑی شیطانی طبیعت پائی ہے، کسی طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا پیچھے بھڑکا کے وہ آگے کرتے ہیں. گندے غلیظ ترین لوگ کھبے سجے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. ایک ایک بندے کا جب نکلتے ہیں تو پھر خود بتاتا کہ یہ لوگ گندے تھے. یہ سارے لوگ کبھی جو مصاحبین تھے کھبے سجے، وہ آج بتاتے ہیں کہ وہ چھوڑ گئے گندے تھے. اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر جو غلیظ زبان استعمال کی، جو گندی گالی نکلی، جو بیچارہ عمر چیمہ تھا، وہ کوئی ان کے بارے میں نیوز چھاپتا تھا، اس نے کوئی ریحام خان کی شادی پہ کوئی نیوز چھاپی تو نیچے دیکھے غلیظ گالیاں اس کی بیٹیوں کے نام جو کچھ 4 4 5 5 6 6 7 7 سال کی تھی. یہ عمران خان صاحب، یہ تو مجھے پتہ ہے، یہ بات اس لیے تھی کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ تھا اور مجھے جب میرے علم میں آیا اور میں نے جب آپ کو بتایا، میں کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، تو آپ ہنستے دورے ہوتے گئے. میں نے کہا یہ بات نہ کرو، آپ کو اپنی عزت نفس کا نہیں پتہ، آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ چیزیں بڑی خراب ہیں، اور آپ جو ہے یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ بہت پاکستان کی پورا معاشرہ بگاڑ کے رکھتے گی. چونکہ قوم بھی جو آگے طریقے سے فالوور تھے اتنے مہذب نہیں تھے،
اور زیادہ تر ان کی جو آگے جو فرنٹ جو لائن کے آگے 5 6 10 17 تھی وہ باش قسم کے لوگ تھے، تو پیچھے والے لوگ ایک لہر میں، اور وہ ایک خاص طریقے سے اس کو یقین ہے سامنے اس کے 30,000 بندہ بیٹھا ہے، 20,000 بیٹھا ہے، 10,000 بیٹھا ہے، اس کو غرض نہیں، اس کو 2-3 ہزار بندے جن کو وہ ذہنی ٹریننگ دے رہے ہیں، انڈوکٹرینیٹ کر رہے ہیں ان خرابیوں کے لیے۔ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو اور بھی آج آپ کو شیئر کروں گا، ضمنی طور پہ ہے، جب یہ ایک ٹرمپ کو ملنے گیا تو ویڈیو دیکھیں اور بار بار ویڈیو دیکھیں کہ طیب زیاد نے کہا کہ آپ نے جو ٹرمپ کے ساتھ بات کیا، آپ نے عافیہ صدیقی ہماری بیٹی جو امریکہ کے اندر قید میں ہے، آپ نے اس کی بات کی، یقین جانو کہ وہ میں مغرب کو جانتا ہوں، وہ ویڈیو دیکھ لیں، میں مغرب کو جانتا ہوں۔ Will you raise the voice for Dr. Afia Siddiqui? Well, things discussed, so that would be for afterwards. میں اپنے امریکہ کو میں جانتا ہوں، دیکھ لیں، لکنت زبان گنگ، ویل وی ڈسکس، ویل کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور ٹرمپ جیسا ڈفر آدمی، اس نے کہا ہاں ہم نے بڑے سب معاملات ڈسکس کیے۔ تو آپ جس کو کہنا چاہیے کہ جو پاکستانی قوم کو جہاں آپ نے پہنچایا ہے، جو جس طبقے کو پہنچایا، آپ اندازہ سمجھیں کہ پاکستانی قوم کا نقصان ہو چکا ہے۔ وہ جو ریڈ لائن ہے، باجو صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراس کریں گے، ہر بندے ریڈ لائن لگا رکھی ہے، حکومت کی بھی ریڈ لائن ہوں گی، فوج کی بھی ریڈ لائن ہوں گی، عمران خان کی بھی ریڈ لائنز ہیں، عمران خان بھی اپنی ریڈ لائن کراس کر گیا ہے، اور ان کو ابھی تک ہماری جو سو کالج اسٹیبلشمنٹ کو یہ فکر ہے کہ اگر یہ حکومت شہباز شریف صاحب کی چل پڑی تو ہم جو ہے کسی اور جو آرمی چیف کے تعیناتی میں اور اس میں اور فلاں میں، یعنی کہ ان کی سوچ دیکھیں کہ سب پاکستان پہ کون سا کڑا وقت آیا ہوا ہے، نزاع کا عالم ہے، سانسیں اکھڑ چکی ہیں، اور یہ اس کے اندر سوچ ان کی وہی ہے۔ اور عمران خان صاحب، میں آپ کو لکھ کے بتا دوں، آپ لوگوں کی پہنچ سے باہر نکل چکا ہے، چونکہ عمران خان کی سیاست جتنی اسے 4 مہینے میں اس میں اضافہ کیا ہے، یہ الیکٹورل پولیٹکس نہیں ہے۔ میں نے اپنے عزیز ترین لوگوں کو جو عمران سے وابستہ، ان کو ایک چیز لکھ کے دی ہے، اگر عمران خان کی سیاست اور یہ اسٹیبلشمنٹ اگر یہ بات نوٹ کر لے اور 4 مہینے 6 مہینے بعد مجھے بتا دیں، 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا، اگر عمران خان صاحب کی سیاست کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ الیکٹورل پالیٹکس تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو تصادم کی سیاست کر رہے ہیں، اس کو تو کنورٹ ہی نہیں کر سکتے، اسٹیبلشمنٹ یا ریاست پاکستان کامیاب ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب نے پیرش ہونا ہی ہونا ہے، پھر عمران خان صاحب بالکل سفیدی سے مٹنا ہی مٹنا ہے۔ دونوں چیزوں میں مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں بچ سکتا۔ کیوں نہیں بچ سکتا؟ کہ جو فالوور ہوتا ہے، چاہے وہ نواز شریف کا یا عمران خان صاحب کا ہے، عمران خان صاحب الیکشن نہیں جیت سکتے ان فالوئنگ کے ساتھ، تصادم کر سکتے ہیں، اور 2,000 3,000 بندے ہر جگہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں، اور اسلام آباد میں 10,000-15,000 20,000 بندے ایسے آ جائیں، جنونی آ جائیں، اور میں کو کشت و خون کا کھیل کھیلوں اور تماشا ہو جائے۔ یہ لوگ جو ہیں 5 10 15 سال تک خوابوں میں ان کو زندہ رکھتے ہیں۔ الطاف حسین کو پیرش ہوتے ہوئے 35 سال جو ہے بیت گئے، اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں، ہوگا تو یہی کہ یا اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے یا عمران بچتا ہے، لیکن دونوں میں پاکستان کا بچنا مجھے محال نظر آتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔